نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، معقولات یعنی کھانے کی اشیاء میں سے جو چیزیں حلال اور حرام ہیں ان کا ذکر قدر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ہو چکا۔ آج کی اس نشست میں مشروبات یعنی پینے کی چیزوں میں سے جو حلال اور حرام ہیں اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق حلال و حرام کے بارے میں جو بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے وہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی امی اللہ کے بندوں کے لیے جو چیزیں پاکیزہ ہیں، جو چیزیں نفع بخش ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں، جو چیزیں خبیث ہیں انسانیت کے لیے مضر ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ اس بنا پر مشروبات میں یعنی پینے کی چیزوں میں جو طیبات ہیں، پاکیزہ اور مرغوب اور خوشگوار اور نفع بخش چیزیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ مثال کے طور پر حلال چوپایوں کا دودھ اور اسی طرح پھلوں کا رس، اچھے سے اچھے شربت، نفیس عرقیات، یہ سب کے سب حلال ہیں۔ ان کے علاوہ جو مشروبات میں خبیث ہیں یعنی انسانیت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں اور نجس اور ناپاک ہیں، وہ سب کے سب حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پھر کھانے کی بعض چیزیں ایسی جو پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھیں لیکن بعض قومیں اسے کھایا کرتی تھیں، مثال کے طور پر مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی چیز جو ہے یہ اکثر قومیں جو ہے وہ کھایا کرتی تھیں۔ ان کی حرمت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، ان کے حرام ہونے کا اعلان اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں بھی کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی خاص طور پر ان کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح مشروبات میں خاص طور پر خمر یعنی شراب کی حرمت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی حرمت پر بڑا زور دیا گیا، اہتمام کے ساتھ اس کی حرمت کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا اور آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر اپنے فرامین میں اس کی حرمت کو واضح فرمایا۔ اور اس سلسلے میں یعنی شراب کی حرمت کے بارے میں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت رویہ اختیار فرمایا۔ شراب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حرمت قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی یہ حرام ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کے جو دلائل حرمت کے بیان کیے گئے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً کریں گے۔ عقلاً اس کے حرام ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال سے کم از کم کچھ دیر کے لیے انسان نعمت عظمیٰ یعنی عقل اور تفکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شراب کے استعمال سے انسان عقل جیسی نعمت سے، تفکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقل یہ اللہ رب العزت کا خاص الخاص عطیہ ہے اور معرفت الہی کا وسیلہ ہے۔ اس کے استعمال سے انسان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت، آپ کی بعثت کے وقت اور غالباً اس سے بہت پہلے عرب میں خاص طور پر اہل مدینہ یہ شراب کا بے حد استعمال کرتے تھے، ان کے اندر شراب پینے کا
جو ہے حد سے زیادہ جو ہے رواج تھا. ہر گھر میں شراب بنتی تھی، ہر گھر میں شراب پی جاتی تھی، اس قدر جو ہے یہ رواج عام تھا. لیکن آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہاں اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو ہے اور انعامات اور احسانات فرمائے، ان انعامات اور احسانات میں سے ایک اہم انعام اور احسان یہ بھی فرمایا کہ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کو ظاہر فرمایا، اس کے نقصانات کو ظاہر فرمایا. اہل عرب کیوں پیتے تھے شراب؟ اس کی دو وجہ تھے. ایک تو شراب نشاط اور سرور حاصل کرنے کے لیے، جو کہ عموماً جو ہے پینے والے اسی مقصد کے لیے پیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے جو ہے نشاط اور سرور، سکون، راحت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پیتے تھے. دوسری وجہ یہ کہ یہ مالدار لوگوں کی اخلاقی عظمت اور فضیلت بھی اس کو سمجھا جاتا تھا. مالدار لوگ شراب خوب پیتے، جب نشے میں جو ہے وہ بھرپور جو ہے نشے میں ڈوب جاتے تو پھر اپنا مال بہت زیادہ لوٹاتے تھے، جس سے جو ہے غریبوں کا بھلا ہوتا تھا. اس لیے جو لوگ شراب زیادہ پیتے ان کو سخی سمجھا جاتا، ان کو جو ہے باوقار سمجھا جاتا، ان کے جو ہے عزت احترام، ان کا مرتبہ دبدبہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا. جو شراب کا استعمال نہیں کرتے تھے، شراب بالکل نہیں پیتے تھے یا کم پیتے تھے، ان کو بخیل سمجھا جاتا، کنجوس سمجھا جاتا، ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا. یہ اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے اللہ رب العزت نے شراب کے نقصانات کو، اس کے خرافات کو ظاہر فرمایا. اس کا ذکر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً روایات کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.